السلام علیکم ویور حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا چینل ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویور، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے تاریخ کھوکھر راجپوت۔ تو ویور، اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ راجپوت کھوکھر قبیلہ چندر بنسی سلسلہ راجپوت قبائل کا ایک موثر اور طاقتور قبیلہ ہے۔ ٹھاکر کاہن سنگھ بلاوریہ نے انہیں انتہائی بہادر، دلیر اور نڈر چندر بنسی راجپوت تحریر کیا ہے۔ نیز اس نے بیان کیا ہے کہ کھوکھر اتنا اہم راجپوت قبیلہ ہے اور ان کی تاریخ اتنے شاندار کارناموں سے بھرپور ہے کہ ان کے لیے ایک الگ اور مفصل تاریخ تحریر کرنا ضروری ہے۔ علاوہ از اس نے اپنی پہلی جلد میں تحریر کیا ہے کہ وہ اپنی کتاب تاریخ راجپوتاں ملک پنجاب کی دوسری جلد میں کھوکھر راجپوتوں کی تاریخ تحریر کریں گے، لیکن افسوس کے باوجود بہترین کوشش کے مذکور بالا دوسری جلد ہمیں کہیں سے بھی میسر نہیں آ سکی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالباً زندگی نے انہیں دوسری جلد کی تعمیل کی مہلت نہیں دی۔ بطور ایک راجپوت قبیلہ کے کھوکھر وادی جہلم اور چناب، خصوصاً جہلم جنگ اور شاہ پور کے علاقوں میں کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ دوآب جلندھر کے علاوہ سندھ میں وادی زریں، سندھ اور ستلج اور راوی کے آر پار، خصوصاً لاہور جہلم سے ستلج تک اور پہاڑوں کے دامن میں قابض ہیں۔ ضلع جہلم کے مشہور شہر پنڈا دادن خاں کا بانی دادن خاں، جس کا اصل نام فتح چند تھا اور جس کا اسلام قبول کرنے کے بعد نام دادن خان رکھا گیا تھا، قبائلی طور پر سرکردہ شخصیت کا مالک تھا اور چتوڑ گڑھ راجپوتانہ سے یہاں آ کر آباد ہوا تھا۔ جہانگیر کے زمانہ میں دادن خاں اس علاقے کا حکمران راجا تھا، لیکن آئینہ اکبری میں تحریر کیا گیا ہے کہ کھوکھر اس علاقے پر قدیم زمانے سے قابض رہے ہیں۔ دریائے جہلم کے مشرق میں واقع جنگ اور کروبا وجوار کے وسیع علاقے پر حکومت کرتے رہے۔ اس خاندان کی تاریخ یورپی مورخ لیپل ایچ گریفن نے اپنی کتاب روضائے پنجاب میں عظیم راجپوت نسب کے منتخب اور عمدہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل تاریخ تحریر کی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے 390 ہجری 1000 عیسوی میں ہندوستان پر چھٹے حملے کے وقت ہندو افواج میں راجا آنند پال کی سربراہی میں فوجیں جمع ہوئیں۔ اس میں کھوکھر راجپوت، جو کہ اس وقت غیر مسلم تھے، اپنے قبیلے کے سردار کی سرپرستی میں کثیر تعداد میں شامل ہوئے۔ ان کی قبائلی فوج کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، جنہوں نے شجاعت اور جوانمردی کی علامت کے طور پر ننگے پاؤں اور ننگے سر رکھتے ہوئے نیزوں اور دوسرے روایتی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر سلطان محمود غزنوی کی افواج پر بیک وقت دو طرف سے یلغار کر کے چند ہی لمحات میں سلطان کی افواج کے 300 سے 400 فوجی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ اور ریویوز اس کے بعد کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ دی انڈین اینٹی کور، جلد 36، صفحہ 4۔ قرون وسطیٰ کی تواریخ میں کھوکھر راجپوتوں کا تذکرہ 1205 عیسوی 602 ہجری میں لکھی گئی تاریخ کی مشہور کتاب تاج المعاصر میں بھی ہے، جس میں کھوکھروں کی اپنی قبائلی سرداروں باکان اور سرکی کی زیر سرکردہ سلطان شہاب الدین غوری کی حقیقت کی غلط اطلاع پر ان کی متحد بغاوت اور سرکشی کا حال بیان کیا گیا ہے۔
کے بیک وقت ملتان پر قبضہ کر لیا اور کھوکھروں نے صفائدرہ، دریائے چناب اور جہلم کے درمیانی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور سلطان کے صوبہ ملتان کی سرحدوں سے متصل سنگھوا کے مسلمان گورنر کو شکست دی۔ لیکن جب کھوکھر راجپوتوں کو قطب الدین ایبک نے شکست دی تو کھوکھر رائے فرار ہو کر کوہ جود کے پہاڑی علاقہ میں آ گیا، جس کو سلطان نے اگلے ہی روز گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد کھوکھروں کا ذکر 1259 ء 658 ہجری میں لکھی گئی طبقات ناصری میں ملتا ہے۔ اس میں تحریر کیا گیا ہے کہ سلطان معیظ الدین غوری نے 581 ہجری 1185 ء میں لاہور کے علاقوں پر دوسری بار حملہ کیا اور اپنے وطن واپس ہوتے وقت سیالکوٹ کا قلعہ اپنی محافظ فوج کے حوالے کیا۔ لیکن جوں ہی وہ واپس ہوا، غزنوی خاندان کے حکمران ملک خسرو، جس کا دارالحکومت لاہور تھا، ہندوستان کی افواج اکٹھی کرکے، جن میں کہ کھوکھر قبیلہ ایک مضبوط فوجی دستہ شامل تھا، سیالکوٹ کا محاصرہ کر لیا۔ اس کی تصدیق اے ہسٹری آف دی راجاز آف جموں میں بھی ہے۔ طبقات ناصری میں مزید لکھا ہے کہ لاہور اور کوہ جود کے کھوکھر قبیلہ نے 602 ہجری 1206 ء میں بغاوت کر دی، لیکن اس باغیانہ غدار کو شدید خون ریزی کے بعد کچل دیا گیا۔ اس بغاوت میں باغیوں کا سالار اعلیٰ کھوکھر قبیلے کا سردار یعنی کوہستان نمک اور کوہ جود کا حکمران رائے سل تھا۔ جب چنگیز خان نے 620 ہجری 1223 ء میں سلطان جلال الدین خوارزمی کو غزنی سے شکست دی تو پنجاب لاہور میں پناہ گزین ہوا۔ اس وقت بھی کھوکھروں نے سلطان کی معاونت کی اور اچ کے نزدیک واقع قباچہ کی فوج لشکرگاہ پر حملہ کرکے اسے بری طرح شکست دی۔ پھر لاہور پر 1241 تا 1242 ء میں مغلوں کی غارت گری کے بعد کھوکھروں نے اس پر قبضہ جما لیا۔ اس طرح 1246 ء میں مستقبل کے سلطان دہلی غیاث الدین بلبین تقریباً 1266 تا 1286 ء کو ان کی سرکوبی کے لیے لاہور، کوہ جود اور جہلم کے علاقوں میں روانہ کیا گیا۔ تقریباً اسی زمانے میں شیر خان نے کھوکھر، بٹی منی اور مداحر قبائل کو اپنی سنام پنجاب کی جاگیر کے علاقے میں یا اس کے قریب و جوار میں مطیع بنا لیا تھا، یعنی اپنے تابع کر لیا تھا ان علاقوں کو۔ 647 ہجری 1250 ء میں پنجاب کا بالائی علاقہ مغلوں اور کھوکھروں کے زیر تسلط تھا۔ بعید تغلق بھی بغاوت کی تاریخ مبارکہ شاہی میں لکھا ہے کہ کھوکھر قبیلہ کے سربراہ شیخا خان نے 796 ہجری 1394 ء میں لاہور پر قبضہ کرکے خود مختار حکومت قائم کر دی۔ سارنگ خان نے اسے شکست دی۔ امیر تیمور کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد شیخا خان کھوکھر تاریخ سے اوجھل ہو گیا۔ پھر 823 ہجری 1420 ء میں اس کا بیٹا جسرت خان کھوکھر نمودار ہوا۔ اسی زمانے میں کشمیر کے بادشاہ علی شاہ 1410 تا 1417 ء نے وادی سندھ پر چڑھائی کر دی تو رائے جسرت خان کھوکھر نے اس پر حملہ کرکے نہ صرف اسے شکست دی بلکہ اسے قید بھی کر لیا۔ بعد میں دہلی پر ناکام حملہ کیا۔ اکبر بادشاہ 1556 تا 1605 ء کے دور حکومت میں باری آپ کے علاقوں لاہور یعنی پنجاب سرکار کے کل 52 محل اضلاع
یعنی 52 اضلاع میں سے 10 کے کھوکھر مالک تھے۔ تاریخ الفی میں بیان کیا گیا ہے کہ سرکش کھوکھر حکمران راجہ سل نے لاہور اور غزنی کے درمیان ذرائع آمد و رفت کو اس حد تک مسترود کر رکھا تھا کہ ان ریاستوں سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کسی بھی شخص کا گزرنا ممکن نہ تھا۔ کھوکھر رائے، سلطان اور راجہ کا القاب اپنے نام کے ساتھ اختیار کرتے رہے ہیں۔ کھوکھر دا، کھوکھر، کھوکھرا جیسے مشہور مقامات اسی قوم سے منسوب ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کھوکھر کپور، کھوکھر کا قصبہ، کھوکھر کوٹ، کھوکھرا پار، کھوکھرا کوٹ وغیرہ بھی اسی قوم سے نسبت رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔